اور میں تو آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ایک صاحب، جس زمانے میں میں رہتا تھا، ایک صاحب تھے، ان کا لڑکا ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، تو لاتے تھے میرے پاس، مولانا صاحب دعا کر دے ڈاکٹر بن جائے۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ ڈاکٹر بن گئے، اللہ کے فضل سے محنت کیا انہوں نے۔ پھر وہ لاتے تھے کہ مولانا صاحب دعا کر دیجئے ہمارے بیٹے کا رشتہ لگ جائے۔ نے کہا آپ کا لڑکا ڈاکٹر ہو گیا تو رشتے کی کوئی کمی ہے؟ یہاں تو امریکہ میں ڈاکٹر اور وکیل یہی تو دونوں پیسے کماتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت رشتے تو بہت آتے ہیں، لیکن ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ کا کرم میں ایسے نیک ہیں کہ وہ انٹرویو بڑا سخت لیتے ہیں ان بچیوں سے جو رشتے کے لیے آتے ہیں۔ کیا انٹرویو لیتے ہیں؟ کہا جب کوئی رشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں ابو ذرا مجھے انٹرویو لینے دیجئے اس بچی سے۔ تو وہاں اتنا پردے کا کوئی اہتمام نہیں، وہ پوچھتے ہیں اچھا آپ بتائیے کہ آپ سے رشتہ ہمیں کرنا ہے تو آپ پہلے سنائیے کہ قرآن کی کتنی صورتیں آپ کو یاد ہے، ذرا سنائیے۔ لڑکا پوچھتا ہے بیوی ہونے والی بیوی سے کہ آپ ہمیں قرآن کی صورتیں سنائیے، کتنی صورتیں یاد ہیں آپ کو؟ تو وہ امریکہ میں یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی بچیاں ماسٹر ڈگری لے کے وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے ہماری ڈگری پوچھئے، ہماری قابلیت پوچھئے، ہماری سندیں پوچھئے، یہ قرآن کی صورتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تعلق ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن کی کوئی صورت یاد نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، اور میں کسی ایسی خاتون سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس کا دل ویران ہو، اس لیے کہ جو اس سے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی دین سے غافل ہوں۔ تو معیار دینداری رکھیے۔ اگر کسی غریب گھرانے میں بھی کوئی دیندار بچی مل جائے تو آپ اس کو اپنے گھر لائیے، وہ آئے گی تو اللہ کا فضل لے کے آئے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، نیک ہوگی تو آپ کا پورا گھر پاکیزہ ہوگا۔ میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بالخصوص جو ہماری بچیاں اس وقت پڑھ رہی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں یا دینی درسگاہوں میں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی تبلیغ اپنے اندر بھی کریں اور اپنے گرد و پیش بھی کریں۔ اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر دی ہے، آپ کے آغوش تربیت میں ایسی تاثیر دی ہے، ایسا اثر رکھا ہے کہ آپ اگر چاہے جائیں احتیاط کریں تو آپ کی گود میں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے محدث پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مثال اس کی میں آپ کو دے دوں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں غور سے سنیں کہ آپ نے قربانیاں کتنی دی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ کون ہے امام بخاری؟ امام بخاری کس کا نام ہے؟ کون ہے امام بخاری؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، بعض نے لکھا 4 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، بعض لوگوں نے لکھا 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، بعض لوگوں نے لکھا 7 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ یہ 7 لاکھ حدیثیں جس شخص کو یاد تھیں، زمانہ ان کو امام بخاری کہتا ہے، لیکن امام بخاری کیسے امام بنے، کیسے ان کی پیدائش عمل میں آئی، کیسے اتنا مقام ان کا بلند ہوا، وہ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو سنا دوں۔ امام بخاری جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کی والدہ ایک بیٹے کی پیدائش کی دعا اپنے رب سے مانگا کرتی تھی کہ اللہ ایک بیٹا دے دے۔ اور یہ بھی سنیں، میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں،
کہ ان کا مزاج دیکھیں. ہم لوگ اگر کسی بیٹے کی پیدائش کی دعا کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے پاس بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جو ہماری زمین جائیداد کا وارث ہو جائے. لیکن امام بخاری کی والدہ جب دعا کرتی ہیں تو کہتی ہیں اے مولا ایک لڑکا دے دے، اور اس لیے دے دے کہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے، وہ تیرے دین کی خدمت کرے، اس لیے ایک بیٹا دے دے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور امام بخاری پیدا ہوئے. لیکن جب 6 سال کے ہوئے تو اچانک ان کے آنکھوں کی بینائی غائب ہوئی، نظر ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی. اب ان کی ماں کو بڑی تکلیف ہوئی، میرا بیٹا پیدا تو ہوا لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. دعا کرتی تھی اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا اس لیے کیا تھا کہ میرا بیٹا تیرے دین کی خدمت کرے گا، لیکن جب اس کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی تو اب تو یہ اپنا کام نہیں کر پائے گا، یہ تیرے دین کا کام کیا کرے گا. اس لیے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے، اس کے آنکھوں میں نور بصارت ڈال دے اور یہ بینا ہو جائے، دیکھنے لگے، اس کے آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. صبح کو شام کو نمازوں کے بعد تہجد میں اٹھ کے راتوں کے سناٹے میں مصلی بچھا کے امام بخاری کی والدہ دعائیں کرتی، روتی اپنے رب کی بارگاہ میں. اتنی دعا کی، اتنا روئی کہ ایک رات سوئی تو آپ کے خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا امام بخاری کی والدہ سے کہ تو کیوں اتنا فکر کرتی ہے، روتی ہے؟ سن، میں بشارت سنانے آیا ہوں، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے. آج صبح کو جب تو اٹھے گی تو دیکھ لینا تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ چکی ہوگی. میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں. امام بخاری کو پورا خواب یاد تھا. صبح کو اٹھی، ان کے بغل میں محمد بن اسماعیل بخاری جو بعد میں امام بخاری ہوئے لیٹے ہوئے تھے. امام بخاری کی والدہ اٹھی تو اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کو جھجھوڑا، کہا بیٹا محمد اٹھ جاؤ، میں نے تمہارے بارے میں ایک بہت بابرکت خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے تیرے آنکھوں کی روشنی واپس فرما دی ہے. اٹھ اور اپنی آنکھیں کھول، پہلے مجھے دیکھ، کیا تجھے میں نظر آ رہی ہوں؟ ذرا اپنی آنکھیں. صاحبزادے 6 سال کے تھے، اٹھے، آنکھیں ملی اور ماں نے کہا بیٹا تو مجھے دیکھ، کیا میں تجھے نظر آ رہی ہوں؟ امام بخاری نے جب نگاہ کھولی اور اپنی ماں پہ ڈالی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہی ہے. جیسے ہی ان کی والدہ نے سنا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو فوراً سجدے میں چلی گئی اور سجدے میں جا کے رو رو کر اب ایک دعا اور کر رہی ہیں، اے اللہ جیسے تو نے میرے بیٹے کی روشنی واپس کر دی، میری دعا قبول کر لی، تو میری ایک دعا اور قبول کر لے کہ میرے اس بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے نبی کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین بنا دے. اللہ نے ان کی ماں کی یہ بھی دعا قبول کر لی. امام بخاری اتنے بڑے حدیث کے عالم ہوئے، اتنے بڑے عالم ہوئے کہ اس روئے زمین پر کوئی عالم اتنا بڑا حدیث کا عالم نہیں ہوا. 7 لاکھ حدیثیں، کسی نے کہا 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ بھی حدیثیں یاد ہو تو معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے ان کی کتاب کو ایسی عزت عطا فرمائی صحیح بخاری کو کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے تو امام بخاری کی بخاری شریف کا. میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، مجھے بتاؤ امام بخاری کو امام کس نے بنایا ہے؟ یہ صحیح ہے امام بخاری نے بہت محنت کی، کوشش کی، سفر کیا. وہ حجاز گئے، وہ یمن گئے، وہ مکہ گئے، وہ مدینہ گئے،
وہ عراق گئے، بغداد گئے، شام گئے، کہاں کہاں نہیں جا کے علم حدیث حاصل کیا، لیکن جہاں ان کی ایک طرف محنتیں ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو آپ کی شخصیت وہ ہے کہ اگر آپ دعا کرنے پہ آ جائیں، احتیاط کرنے پہ آ جائیں، تو آپ کی گود میں امام بخاری جیسے امام پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پہ آپ رہتے ہیں، سب سے بڑے بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ کیسے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز؟ آپ بتاؤ، ایک دن آئے بہت خوش اپنی والدہ کی خدمت میں، والدہ نے کہا بیٹا حسن بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ماں آج میرے ہاتھ پر بے شمار لوگوں نے دین قبول کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ آپ نے کہا میرا کمال نہیں ہے تو ماں آپ مجھے سمجھائیں کہ پھر کس کا کمال ہے؟ میں نے تو واز کیا، میں نے سمجھایا، میں نے لوگوں میں جا کے ان کو نصیحت کی، اپنی صحبت میں رکھا، ریاضت کرائی، اور پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کوشش تو میں نے کچھ کی ہے۔ اگر میرا کمال نہیں ہے تو پھر مجھے آپ سمجھائیں کہ پھر کس کا کمال ہے۔ ماں نے کہا بیٹا حسن شاید تمہیں یاد نہ ہو، جب تم پیدا ہوئے تھے تو بغیر وضو کے میں نے تمہیں کبھی دودھ نہیں پلایا۔ جب تمہیں دودھ پلانا چاہتی تو پہلے میں وضو کرتی، تمہیں اپنے سینے سے لگاتی، اور جب تم دودھ پینے لگتے تو میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتی کہ یہ پروردگار میرے بیٹے حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے۔ یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج جو تم کسی سے کہہ دیتے ہو تو اللہ تمہاری زبان کو قبول کر لیتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان کی تاثیر یہ کس کے احتیاط کا نتیجہ تھا؟ یہ ان کے ماں کے احتیاط کا نتیجہ تھا۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے محدث، اگر اس پر تفصیلی بات کی جائے تو کتنے ایسے لوگوں کی تاریخ وابستہ ہے جو ان کی ماؤں کی تاریخ سے وابستہ ہے، ان کی ماؤں کی قربانیوں سے ان کو اتنے بلند درجے ملے۔ بعض محدثین ایسے ہیں کہ ان کی بیویوں نے انہیں پڑھا کے بہت بڑا محدث بنایا۔ تو یہ خواتین ہماری، اللہ نے آپ کے اندر بڑا ہی اثر رکھا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے ہماری جو مائیں تھیں، پہلے جو ہماری بہنیں بیٹیاں تھیں، ان کے پاس ایک پلان ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو محدث بنانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو بزرگ بنانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو ولی بنانا ہے۔ کیا آپ کے پاس بھی کوئی پلان ہے اس طرح کا کہ مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنانا ہے، مجھے امام احمد رضا کا غلام بنانا ہے، امام اعظم کے شاگردوں کے علم تک پہنچانا ہے، مجھے خواجہ غریب نواز کا مرید بنانا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ اگر آج بھی آپ کے پاس پلان ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا، آپ کی کوششوں کو قبول کرے گا۔ اس زمانے میں جو ارتداد کے فتنے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو چیلنج ہیں، ضرورت ہے کہ آپ اپنی سوچ بدل دیں، اپنی فکر بدلیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے گود میں پرورش پانے والے بچوں کے تعلق سے حساس ہو جائیں۔ آپ باوضو ہو کے انہیں دودھ پلائیں، آپ باوضو ہو کے اپنے گھر میں کھانا بنائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کا باوضو بنایا ہوا کھانا آپ کا شوہر کھائے، آپ کے بچے کھائیں، آپ کے گھر کے لوگ کھائیں تو انشاءاللہ ان کے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اس لیے آپ بھی احتیاط کریں۔ ہمارے مردوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اگر ہم اور آپ نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھی تو انشاءاللہ معاشرہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ انہی مقاصد کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں کہ ہماری، آپ کی، ہماری ماؤں کی، بہنوں بیٹیوں کی کچھ اصلاح ہو، کچھ دینی معلومات ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو